اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچھلے 60 گھنٹوں میں ایک خواجہ سرا کا قتل ہو چکا ہے، ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے موٹر وے پر زیادتی ہو چکی ہے اور ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے کچرے میں پھینکا جا چکا ہے۔ آخر کیوں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہم ان کو روکنے میں کیوں ناکام ہیں؟ ہم سوال کیوں نہیں کرتے؟ لیکن معذرت کے ساتھ ہم سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ بذات خود کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ آئے روز بدفعلی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض رضامندی کے ساتھ ہوتی ہیں اور بعض ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں آتی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو بھائی، روٹی کے لیے چوری وہی ہوگی نا جہاں اس کی کمی ہوگی۔ جہاں پر سب کچھ کھلم کھلا موجود ہے، وہاں کون چھپ چھپ کر یا چوری کر کے کھانا کھائے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی طرح سب کچھ کھلم کھلا کر دیں، لیکن ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ سب کے اندر ایسے سیکشول ڈیزائرز یعنی کہ جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ایسے احساسات پیدا ہوں گے، تو بتائیے آج تک ہم نے ان کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کیا ہے؟ ہم نے اپنا تعلیمی نظام اور کیریئر تو ان کو دیکھ کے کاپی کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کو کھلم کھلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بتائیے ہم نے آج تک ایسا کیا کیا ہے کہ کسی کا تعلیمی نظام اور اس کا کیریئر بھی تباہ نہ ہو اور وہ ایسا کام سیدھے طریقے سے کر لے؟ ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ آئے روز کسی نہ کسی بچے کے ساتھ ایسے زیادتی والے معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے اسپیشل پارٹس ہیں، اگر ان کو کوئی چھیڑے گا تو تم نے ہمیں بتانا ہے یا اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے؟ نہیں بتایا نا۔ ہماری سوسائٹی کے اندر تو ایک عجیب طرح کا رویہ پایا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ ڈرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں الٹا انہیں ہی مار پڑے گی، انہیں ہی ڈانٹا جائے گا۔ اس چیز کے اندر ہماری سوچ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ بنتی کیسے ہے؟ ہم بچپن سے لے کے آج تک جو کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے مائنڈ کے اندر سٹور ہو جاتی ہیں۔ اور یا تو پولیو کی ویکسین کے ساتھ کوئی ایسی ویکسین دو تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر ایسے احساسات ہی ختم ہو جائیں، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ایجوکیٹ کرو اور قانون سازی کرو۔ ہم مشین نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں، اور انسانوں کے اندر ایموشنز یعنی کہ احساسات ہوتے ہیں، انسانوں کی سوچ ہوتی ہے، اور ان کی وہ سوچ ایک دم سے نہیں بن جاتی، بلکہ بہت سا ٹائم اور بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ دوستو، جس طرح جسم کے کسی حصے پر زخم آئے تو ہم اس زخم کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ کہ اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اس معاملے کا حل بھی تعلیم اور شعور میں چھپا ہے، نہ کہ صرف سزاؤں سے اور لوگوں کو قتل کر دینے میں چھپا ہے۔ ہم لوگ غزوہ ہند کے نام پر پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف ہندوستان بلکہ غزنوی اور گوری میزائلوں کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم ایک قانون بھی پاس نہیں کر سکتے، وہ قانون جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اور جس قانون کے ساتھ ہم ایسے درندوں کو نشانہ بنا سکیں۔ دوستو، خود کو ایسی چیزوں سے روکنے میں مذہب ہمارا بہت ساتھ دیتا ہے۔ جو لوگ تو مذہب یا کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کے ہاں تو ویسے ہی سب کچھ کھلم کھلا موجود ہے، لیکن ہم نے مذہب کو تسلیم کیا ہے، ہم نے خدا کو مانا ہے، اور خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عائد کردہ تمام پابندیوں کو اپنے اوپر تسلیم کریں گے۔ اور خدا نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ کے طور پر بنایا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے لیے آتی ہیں۔ جس طرح ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ہم صرف اپنے پیپر تک محدود رہتے ہیں اور کسی اور کے پیپر کو نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے ہی پیپر یعنی کہ اپنی بیویوں تک محدود رہنا ہے، اور کسی اور کی بہن بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ ان کو اپنے شر سے بچانا ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی اور کی بیٹی کو نچاتے ہو، اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، لیکن کوئی تمہاری بیٹی کو دیکھے تو اسے گولی سے اڑاتے ہو۔ آخر تم اتنے بڑے منافق کیوں ہو؟ آخر کیوں؟ شکریہ۔